بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو عالم برزخ کے بارے میں ہے کہ عالم برزخ کیا ہے، مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، مرنے والے لوگ عالم برزخ میں کیسے رہتے ہیں۔ ناظرین، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی شروعات روح قبض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد تمام انسان اسی مقام پر آ کر رہتے ہیں۔ ایک نیک اور مومن انسان کے لیے برزخ جنت سے کم نہیں ہوتا اور ایک گنہگار شخص کے لیے یہ دوزخ سے کم نہیں۔ روایات کے مطابق انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں اس کی روح کو دوبارہ اس کے مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں فرشتے اس سے سوال و جوابات کرتے ہیں۔ ان سوالات کے بعد ہی اللہ کے دو نورانی فرشتے اس انسان کے اعمال کے مطابق اسے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر روح نیک اور پاکیزہ ہوتی ہے تو اسے ایلین نامی مقام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ روح کافر اور گنہگار ہوتی ہے تو اسے سجین کے مقام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایلین اور سجین عالم برزخ کے ایسے دو مقام ہیں جو کافر اور مومن کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایلین عالم برزخ کا ایسا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہوتی ہیں۔ وہاں تمام روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، بلکہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھی، یا ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ ایلین میں تمام نیک روحیں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا میں اپنے گزرے ہوئے حالات کو یاد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روحیں آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کے بارے میں بھی پوچھتی ہیں، اور جب نئی آنے والی روحیں انہیں بتاتی ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار فوت ہو چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ وہ عالم برزخ کے دوسرے مقام یعنی سجین میں ہیں۔ ناظرین، وہاں نیک روحیں اپنے چاہنے والوں کا انتظار ایسے کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور جا کر اپنے گھر والوں سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ مختلف روایات میں ہے کہ نیک روحیں عالم برزخ میں اپنے رشتہ داروں اور چاہنے والوں سے ملاقات کرتی ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ بیٹی، میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، اور ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم سے جا ملی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ وہ شہداء کرام جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، ان کی روحیں ایک سبز پرندوں کے شکم میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک نے ایسی قندیلیں بنا رکھی ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے وہ روحیں جنت کے ہر کونے میں پھرتی ہیں اور وہ جو چاہتی ہیں وہ کھاتی پیتی ہیں۔ ناظرین، کبھی کبھی ہم انسانوں کو کچھ ایسے خواب بھی آتے ہیں جس سے براہ راست ہماری روح بھی بہت متاثر ہوتی ہے۔ دراصل نیند اور خواب بھی عالم برزخ کا ایک نمونہ ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسے خواب آتے ہیں کہ ان کی تاثیر ہمارے جسم پر بھی ہوتی ہے، جسے ہم محسوس کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو خواب دیکھتے دیکھتے خواب میں ہی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور چلتے پھرنے لگتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے اور اس کا جسم بھی خواب کی دنیا سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ میں بھی جب انسانی روح سزا یا جزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے۔
جس کے بارے میں حضرت زید بن ثابت صحیح مسلم کی ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر تشریف فرما تھے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک راستے میں آپ کا خچر ایسے بگڑ گیا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ آپ کو گرا دے گا۔ وہاں پاس ہی کچھ قبریں بھی موجود تھیں۔ ان قبروں کو دیکھ کر آپ نے سوال کیا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ حضور میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں کب دفنایا گیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور انہیں شرک کے دور میں یہاں دفنایا گیا تھا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن ہی کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے جو کہ اس وقت میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ بغداد کے ایک مقام پر پانی کے بہاؤ کی وجہ سے مردہ انسان بوسیدہ حالت میں پایا گیا جس کی صرف ہڈیاں بچی تھی۔ ناظرین، اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی گئی ہوں۔ یہی نہیں بلکہ لوہے کی میخوں کے نشانات اس کے پیٹ اور ماتھے پر بھی تھے اور وہ نہایت ہی خوفناک حالت میں تھا۔ بے شک موت ایک خوفناک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے قیامت تک کا سفر ہر انسان اور جاندار کو چکھنا ہے، اور اس سفر میں ہمیں وہ ملے گا جو ہم دنیا میں کریں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردوں کو نہلایا کرو اور نماز جنازہ ضرور پڑھا کرو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے اور تم فلاح پا جاؤ۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔